بس مجھے جتنا کہنا تھا وہ کہہ چکا. اب صرف یہ کہنا ہے یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فتنے سے بچیں، فتنے سے بچیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے اپنے صحابہ کو، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے. ہاں، فتنوں سے دور رکھنے کے لیے ہم فلاں کی تیری پناہ چاہتے ہیں. تو یہ آدمی کو آدمی بنا دیتا ہے. اللہ تعالی خیر فرمائے. اب یہ سوچئے کہ دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. کوئی کہ یہاں سے جانا نہیں پڑے گا کہہ سکتا ہے؟ کوئی کافر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. سب کو مرنا ہے. اس لیے اب مرنے کے بعد کا انتظام سوچنا سب پر ضروری ہے. سب کو مرنا ہے، مرے بغیر کوئی طریقہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ مرنا ہی مرنا ہے. اس لیے مرنے کے بعد کیا یوں ہی سب ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے بعد پھر ایک دور شروع ہوتا ہے برزخ کا. برزخ کی ایک زندگی ہوتی ہے. اس میں جیسے ہی قبر میں پہنچو گے اور تمہیں دبانے والے چند قدم آگے بڑھیں گے، فرشتے آ جائیں گے، من ربک ما دینک، یہ سب تو پوچھ لیا. اس کے بعد ایک سوال، ما تقول فی ھذا الرجل. بخاری شریف میں دیکھا تو اس میں صرف ایک سوال ہے، 3 سوال نہیں ہے، ایک سوال ہے کہ تم میں، رسول پاک فرماتے ہیں تم میں ایک فتنہ، سب سے بڑا آزمائش کا فتنہ قبر میں ہوگا کہ تم سے اور سب سے، منافقین سے، تم سے سوال ہوگا. ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ما تقول، کس بات کے قائل ہو؟ ان کے بارے میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ سید کائنات صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ وہ ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے لوگ قبر میں جاتے ہیں اور ہر قبر میں رسول پاک، ہر قبر میں. تو اس کا مطلب ہوا کہ رسول پاک یا تو ایک وقت میں ہزاروں سینکڑوں قبروں میں پہنچتے ہیں ایک وقت، اور یا یہ کہو کہ اس طرح پر رسول پاک ہیں کہ قبر سے لے کر رسول پاک تک سارا زمین کا خلا ہو جاتا ہے اور آدمی براہ راست رسول پاک کو ایسے دیکھ رہا جیسے قریب. سبحان اللہ. ہاں، اور اسی چیز کو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ رسول پاک ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی قبر سے ایسا راستہ صاف کر دیا جاتا ہے رسول پاک تک کہ بالکل قریب نظر آتے ہیں کہ یہیں کھڑے. تو اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
اشارہ کر کے پوچھیں گے ما تقول فی ھذا الرجل۔ بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت براء ابن عازب، حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم، یہ تین بزرگوں کی حدیث ہے، اس میں صرف ایک سوال ہے۔ کیا؟ ایک سوال، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں پہنچو گے تو تمہیں اٹھا کر پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا عقیدہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ کس بات کے قائل ہو ان کے بارے میں؟ تو مومن کبھی نہیں دیکھا مگر مومن کہ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ نزلت فی سوال القبر، یہ آیت قبر کے سوال کے بارے میں آئی ہے۔ کون سی؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالی جمع کر رکھے گا ایمان والوں کو مضبوط بات کے اوپر۔ وہ کون سی مضبوط بات؟ ایمان۔ ایمان والوں کو ایمان پر جمع کے رکھے گا۔ یہ ہم خود سے نہیں جم پاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے کہ ہم کو ایمان پر بچا کے رکھا ہے، ورنہ دن رات کفر کی کتنی باتیں نظر کے سامنے آتی ہیں اور کتنے کفار سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، مگر ایمان اپنی جگہ اللہ جماتا، یہ ہم نہیں۔ شیطان مٹانا چاہتا ہے مگر اللہ ایمان والوں کو کا ایمان بچائے رکھتا۔ ہاں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ تو اس لیے ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے کہ یہ بچا ہے تو آدمی عذاب قبر سے بچا ہے، عذاب حشر سے بچا ہے، عذاب جہنم سے بچا ہے، ہر آفت سے بچا رکھے گا اگر ایمان سلامت ہے۔ تو دنیا میں ایمان سلامت رہا تو قبر میں بھی سلامت رہے، دنیا میں سلامت رہا تو حشر میں بھی سلامت رہے گا۔ اس لیے دنیا میں ایمان کی جم کر حفاظت کرو کہ ایمان بگاڑنے کے لیے شیطان ہر وقت ایسے ایسے فتوے لاتا ہے، وہ ایسے ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ آدمی کو وہ گمراہ کرتے، مگر آدمی اس کو جھٹک دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس وقت اللہ ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ شیطان کے وسوسے کو ہم جھٹک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ہماری قوت نہیں ہے بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ تعالی ایمان پر جما کے رکھتا ہے۔